السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذکر الہی، اللہ کی یاد جس دل میں بسیرا کر لے، وہ دل سارے دلوں سے افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی یاد کی، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا رنگ برنگی ہے، کچھ تو ایسے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ مانتے ہیں غلطیاں جرم ہوتی رہتی ہیں، تو کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ رب کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں۔ جو میرے دوستوں سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو میرے دوستوں سے نفرت کرے پھر میرے ہاں بھی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ خدائے بزرگ و برتر ہم سب کو اپنی ذات سے محبت عطا فرمائے، اور ان لوگوں سے بھی محبت عطا فرمائے جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ انہیں ذکر الہی کرنے والوں کو عام زبان میں اللہ کا ولی کہتے ہیں، اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ تو رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اللہ کا دوست وہی ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جو رب کا نام لیتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، رب اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ شکل و صورت کی کوئی قید نہیں، لباس کی کوئی قید نہیں، جس رنگ میں بھی ہو جو اللہ کو یاد کرتا ہے رب اس پہ اپنا رحمت اور فضل فرماتا ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا گیا الذکر منشور الولایت، ذکر الہی یہ ولایت کا دستور ہے، منشور ہے، اللہ کے ولی بننے کا یہ دستور ہے، منشور ہے۔ جسے یہ دے دیا گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا، اور جس سے اس کا ذکر چھین لیا گیا وہ ولایت سے معزول کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی یاد کی، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے عبادتیں مقرر کی ہیں، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہر عبادت کا وقت ہے، نماز کا اپنا وقت ہے، روزے کا اپنا وقت ہے، زکوٰۃ کا اپنا وقت ہے، حج کا اپنا وقت ہے، ہر عبادت کا اپنا وقت ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر کا کوئی وقت نہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کسی رنگ میں ہو، کسی بھی طرح ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ذکر ہمیں عطا فرمایا۔ بندہ جس وقت بھی ذکر کرتا ہے رب تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔
ارشاد فرمایا اے انسان، اے میرے حبیب کے امتی، تجھے میں نے وہ دولت دی ہے کہ وہ دولت تو میں نے جبریل و میکائیل کو بھی نہیں دی ہے۔ وہ کون سی دولت ہے؟ کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جبریل یاد کرتا ہے اللہ کو، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہے، وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ میکائیل یاد کرتے ہیں، ایک لمحہ غافل نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو یاد کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کی مہربانی۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فضل فرمایا، بندے اے میرے محبوب کے امتی، تو جب بھی مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا۔ اگر تو خلوت میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھے تنہائیوں میں یاد کروں گا، اور اگر تو کسی مجمع میں یاد کرے گا میں تجھے اس سے بہتر مجمع میں یاد کروں گا۔ سب ذرا مل کے کہیے الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہم نے چند کلمات پڑھے، اس نیلی چھت والے نے اپنے وعدے کے مطابق ہم سب کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے تنہائی میں یاد کرو گے، میں تنہائی میں یاد کروں گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم قبر میں تنہا ہوں گے وہ اپنے یاد کا جواب دے گا، تو مجھے تنہائی میں یاد کیا کرتا تھا۔ اور اب جب مجمع میں یاد ہے تو پر اللہ فرماتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اس سے افضل مجمع میں یاد کرتا ہوں، جس میں جبریل و میکائیل، اسرافیل و ملک الموت، یہ فرشتے بڑے بڑے اس میں، اس مجمع میں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو انسان ہے، میں نے اس پہ نفس لگایا، میں نے اس کے کھانے پینے کا اس کو مجبور کر دیا، میں نے اس پہ یہ کر دیا، اس کے باوجود مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور پھر یہی بات نہیں، اللہ 1,24,000 نبیوں سے ذکر فرماتا ہے، بلکہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان سے بھی رب فرماتا ہے دیکھو اے میرے محبوب تیرے امتی مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو جواباً یاد کرے گا پھر اسے کوئی تکلیف تو نہیں دے گا نا، اسے کوئی اذیت تو نہیں دے گا۔ قبر میں بعد میں جائے گا، رحمتیں پہلے نازل ہوں گی، قیامت کو اٹھے گا بعد میں، اللہ کی رحمتیں پہلے نازل ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ ذکر دلوں کی روشنی ہے، دل پہ زنگ آ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کیا جاتا ہے۔ ہر چیز پہ ایک زنگ ہے، وہ اس چیز کو خراب کر دیتی ہے۔ ہماری خواہشات، ہمارا ادھر ادھر دیکھنا، ہمارا بولنا، ہماری گفتگو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دل کو زنگ آلود کر دیتی ہیں۔ اس کو صاف کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر سے صاف کرنا ہے، اللہ کی یاد سے صاف کرنا ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان والے اس دولت کو حاصل کر لے، ہر وقت اس پروردگار کو یاد کرتا رہے، خصوصاً جب تجھ پر مشکل وقت آئے تو اللہ کو یاد کرنا۔ جب تجھ پر مشکل وقت آتا ہے اللہ کو یاد کر، پھر جب سب سے مشکل وقت آئے گا اللہ بھی تجھے یاد فرمائے گا۔ فرشتے جان نکالنے لگیں گے، رب کہے گا یہ میرا بندہ ہے، اسے رہنے دو، اس کی جان میں خود نکالتا ہوں، اس پر اپنا کرم فرماتا ہوں، فضل فرماتا ہوں۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے بندے ہماری طرف سے سلام قبول کر لے، اللہ بھی تجھے سلام فرما رہا ہے۔ جسے مرتے وقت یہ دولت نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر بختوں والا کون ہوگا، اس سے بڑھ کر نصیبوں والا کون ہوگا۔ آؤ اپنی دلوں کو پاک کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا کے پاک کرتے ہیں۔ آؤ اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ کے پاک کرتے ہیں۔ آؤ اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے پاک کرتے ہیں۔ آؤ اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں، تلاوت قرآن کریم سے پاک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت اور اپنی برکت سے مالا مال فرماتا ہے۔ شاید فرمایا گیا جب بھی ذکر کرنے والا اللہ کے ذکر میں مستغرق ہو جاتا ہے، ذکر کرتے کرتے اسے پرواہ ہی نہیں رہتی، بیٹھا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، پھر اسے آئے گی تو موت اپنے وقت پر ہی، لیکن اس کا اللہ اس سے زیادہ مشتاق ہوگا۔
وہ بندہ تو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہے ہی ہے، رب زیادہ مشتاق ہوگا، اے میرے بندے تو آ تو صحیح، میری بارگاہ میں آ تو صحیح، میرے کرم کے سارے دروازے کھلے ہیں اور میری رحمت تجھے اپنے سینے سے لگا لے گی۔ اٹھ اللہ کے بندے، اللہ کو یاد کر لے۔ آؤ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتا ہے رب تعالیٰ ان کے وارے نیارے کر دیتا ہے، ان کے بگڑے مقدر سنوار دیا کرتا ہے، ان پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ بَابُ اللَّهِ الْمَفْتُوحِ، یہ اللہ کا کھلا دروازہ ہے، بندے اور رب کے درمیان یہ اللہ کا دروازہ، ذکر کا دروازہ کھلا ہے، جب بھی یاد کرو یہ سیدھا اوپر جاتا ہے، کوئی قدغن نہیں، کوئی بندش نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تم اللہ کو یاد کرو یہ ڈائریکٹ سیدھا ذکر اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ ہاں اپنی غفلت سے بند کر لو، یہ تمہاری مرضی، دروازہ اللہ نے ذکر کا کھلا رکھا ہے۔ جو کھلے ذکر سے اللہ کو یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ رحمت اور اپنے کرم اور فضل نازل فرماتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا کرتا۔ حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں اپنی زبان میں داتا صاحب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ تعریر فرماتے ہیں کہ بصرہ کا ایک رئیس تھا، اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا، لمبا چوڑا اس کی جائیداد تھی، زمینیں تھی، ٹہل رہا تھا۔ اچانک کچھ باغبان، مالی، اس کی باغ کی حفاظت کرنے والا اس کے گھر کے دروازے سے سامنے سے گزرا، دروازہ کھلا تھا، اندر اس کی بیوی تھی۔ اب بیوی کے نقش و نگار، حسن و جمال اسے پسند آ گیا، کہنے لگا ہے میرے غلام کے پاس ایسی بیوی ہے جو تو میں میرے پاس بھی نہیں ہے، اتنی خوبصورت۔ اس کے دل میں شیطان آ گیا۔ اب اس نے اپنے باغبان کو، مالی کو پیسے دیے کہ جاؤ فلاں شہر میں جاؤ، جا کے یہ میرا کام کر کے آؤ۔ وہ پہلے بھی جاتا تھا، اب بھی وہ نکل گیا گھر سے۔ اب اس کو تو ایک دن، 2 دن نہیں، پتہ نہیں کتنے ہفتے لگتے۔ وہ جا رہا تھا، اس نے واپس آنا تھا۔ جب وہ چلا گیا، اسے یقین ہو گیا کہ دور چلا گیا، وہ گھر آ گیا۔ اسی گھر میں وہ خاتون بیٹھی تھی، وہ ڈر گئی اور اسے کہنے لگا جانتی ہو میں مالک ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کہ دروازے سارے بند کر دو۔ سمجھ گئی، آ کے کہنے لگی سارے دروازے بند ہو گئے، ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ جلدی سے وہ کون سا دروازہ ہے جو تجھ سے بند نہیں ہو رہا؟ کہنے وہ دروازہ جو تیرے اور میں ہمارے اللہ کے درمیان دروازہ ہے، وہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا، وہ کھلا ہے، وہ نیلی چھت والا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس میں کب کبھی طاری ہو گئی، چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پھر جب اندر آیا تھا تو کچھ اور تھا، باہر نکلا تو رب نے بھی اسے اپنا یار بنا دیا تھا۔ آؤ ایمان والو، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ وَهُوَ بَابُ اللَّهِ الْمَفْتُوحِ، یہ اللہ کا کھلا دروازہ ہے، بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ، بندے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے۔ جب تک بندہ اپنی غفلت سے اس دروازے کو بند نہ کرے، یہ دروازہ بند نہیں ہوتا، دروازہ کھلا رہتا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، رب تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہوا کرتا ہے۔ پھر اللہ کی مہربانی، جب ذکر کسی کے دل میں سما جاتا ہے، دل اس کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے ہمارا دل دھڑکتا ہے نا، یہ خود بخود لگا، ہمیں نہیں پتا چل رہا دل دھڑک رہا ہے۔ ایسے جب ایسا وقت آتا ہے اللہ والوں کے پاس، اس وقت اس کا دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اس وقت اس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے۔ اسی اگلے بھی بڑی سٹیجیں ہیں، یہ صرف یہ تو پہلی ہے کہ دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب جب وہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، پھر اس کے نزدیک شیطان نہیں آ سکتا۔ ایک آدمی نے دیکھا ابلیس مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، اسے نظر آ گیا، وہ بھی اللہ والا تھا۔ اسے کہا تو مردود یہاں کیسے کھڑا ہے؟ کہنے لگا جو نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کو وسوسہ ڈالنا چاہتا ہوں، نماز سے روکنا چاہتا ہوں، اندر کیوں نہیں جا رہے؟ وہ جو سویا ہوا ہے نا، اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو تو خراب کرنا چاہتا ہے، لیکن ڈرتا سوئے ہوئے سے ہے۔ کہنے لگا میں جا کے دیکھوں تو صحیح۔ وہ اندر گیا،
اندر دیکھا حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے بادشاہت کو ٹھکرا دیا تھا، وہ سوئے ہوئے ہیں، سانس جاری ہے، سانس باہر نکل رہا ہے تو کہتا ہے اللہ، سانس اندر جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ 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 ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے شیطان اس کے ساتھی کو کے نزدیک بھی نہیں جا رہا۔ اسی لیے تو ایمان والے سے کہتے ہیں آ ایمان والے، کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جا، اس کی برکت سے اللہ تجھے بھی شیطان سے محفوظ کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے ابلیس بنایا ہے یہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے۔ رب نے کون میرے ارشاد پہ عمل کرتا ہے، کون جو ہے وہ میرے رستے سے بڑھے، وہ ہمیں بڑی بڑی دیتا ہے۔ ایک دن ابلیس نے اپنا تخت لگایا، علماء لکھتے ہیں وہ پانی پہ تخت لگا دیتا ہے، آگے اس کے شتونگڑے، اس کے چیلے چماٹے آ گئے، کہنے لگے بڑے پریشان ہو، کیا کروں یار۔ وہ ایک شہر کے اندر ایک آدمی ہے، اس نے بڑا تنگ کیا ہے، وہ مجھے بس اس کو ورگلائے، کوئی ہے کوئی تم میں؟ ایک اٹھا کہا یہ کون سی بات ہے، ہم نے بڑوں بڑوں کو ورگلا لیا، وہاں بھی جائیں۔ تو وہ جب گیا کہنے لگا جاؤ پھر فلاں شہر میں وہ آدمی ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کو ورگلا کے لاؤ، اس کو راہ حق سے پھیرو۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو ہانپتا ہوا واپس آیا، کہنے لگا میں اس کے نزدیک نہیں جا سکتا، کیوں؟ وہ سویا ہوا ہے، اس کا سانس اللہ اللہ کر رہا ہے، اندر جاتا تو اللہ، باہر جاتا تو اللہ، اس کی تو حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ تو اللہ جس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کرتا ہے ویسے نہیں ہوتا، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کا جواباً یاد یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیا کرتا ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کو بعض ایسی دعائیں بتائیں، ایسے ذکر بتائے کہ یہ پڑھو گے، صبح پڑھو گے شام تک، شام پڑھو گے صبح تک، فرشتے تمہارے مسلح فرشتے حفاظت کرتے رہیں گے، کوئی نزدیک نہیں آ سکتا، تمہارے ایمان کو چھین نہیں سکتا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جواباً اللہ یاد کرتا ہے، جواباً اللہ یاد کرتا ہے تو سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ مومن کا ایمان محفوظ ہے تو سمجھیے سب کچھ محفوظ ہے۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو سویا رب کی ساری رحمتیں ہی اپنے دامن میں سمیٹ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت سے مالا مال فرمائے، ان کی برکت سے اللہ تعالی ہم پر یہ مہربانی کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ مختصر سا ہے، اسے بھی کبھی یاد کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر وہو حی لا یموت کے الفاظ بھی ہیں، یہ یاد کر لو۔ بازار میں جاتے ہو ایک مرتبہ صرف پڑھو، صرف ایک مرتبہ، رب 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ رب 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے، 10 لاکھ گناہ مٹ رہے ہیں۔ بات یہیں ختم نہیں، وہ تو کریم ہے، ہم اس کے کرم کو اپنے ذہن میں تول ہی نہیں سکتے۔ یہ انچ 2 انچ کا 2.5 3 انچ کا دماغ اس کے اللہ کے کرم کو کیا تولے گا؟ اس میں ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ تول سکے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو یہ کلمہ بازار میں پڑھتا ہے رب تعالیٰ اسے جنت میں 10 لاکھ محل عطا فرمائے گا۔ ایک ایک محل کے لیے، ایک ایک کوٹھی کے لیے ہم ترستے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اپنی جائیدادیں بیچ دیتے ہیں، زیورات بیچتے ہیں ایک مکان کے لیے، وہ تو ایک کلمے کے بجائے 10 لاکھ دے رہا ہے۔ اور بازار میں جاتے ہو تو پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ یہ رب کی رحمت کو ہم پیمانوں میں تول نہیں سکتے، جو تولتے ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور ہر چیز کو تولا جا سکتا ہے، اللہ کی رحمت کو پیمانے میں تولا نہیں جا سکتا۔ وہ بندے کے لیے تیار ہے۔ رب کہتا ہے محبوب ساری کائنات میں نے بنائی ہے، ساری کائنات میں نے تیری امت کے لیے بنائی ہے، نہ تیری امت کو اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ امت اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ آ بندے آ تو صحیح، قوم اٹھ تو صحیح،
امشی الیک، میں تیری طرف چل کے آؤں گا، تو میری طرف چل کے آ تو صحیح، احرول الیک، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا، اس سے بڑھ کر اس کی رحمت کیا ہوگی؟ آئیے، یہ زندگی ہے، اس کا چراغ بجھنے والا ہے، اچانک کسی دن ختم ہو جائے گا، پھر کوئی نہیں امتحان کرے گا، بیٹا بیٹے سارے کہیں گے ابا کو جلدی دفن کرو، جلدی دفن کرو، پہنچاؤ اسے جہاں، وہاں جا کے کوئی یاد تک نہیں کرتا۔ قبر میں کون جاتا ہے؟ یہ تو قسمت والوں کے جاتے ہیں۔ کون جاتا ہے قبر میں جا کے اپنی دعا کرتا ہے؟ آؤ اس وقت کے لیے تیاری کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ما طابت الدنیا الا بذکرہ، یہ دنیا اللہ کے ذکر سے انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے، یہ خوشگوار بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کا لطف لینا ہے تو اللہ کا ذکر کریں گے، اور آخرت کا لطف لینا ہے رب معاف کرے تب آخرت کا مزہ آئے گا، اور جنت کا مزہ تب آئے گا جب رب تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ بندہ کو اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ دیدار کن کو؟ جو یہاں ذکر کرتے ہیں، اللہ انہیں دیدار کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ اس وقت بھی یاد کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن پروردگار عالم یاد فرمائے گا تو اپنا دیدار کروائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن جنت میں صفیں لگ جائیں گی، رب کے دیدار کے لیے صفیں لگیں گی۔ چاند کو ہم دیکھتے ہیں، چاند کی زیارت کرتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، جہاں مرضی بیٹھے ایک جیسا ہی دیکھیں، لیکن پھر بھی اگر کہیں کرسیاں لگی ہوں تو اگلی کرسی والے کہتے ہیں یار یہ اچھے ہیں، یہ آگے بیٹھے ہیں، ہوگا ایک جیسا ہی دیدار، لیکن کچھ آگے کچھ پیچھے۔ پوچھا گیا یہ کیسے، ان کا تفریق کیسے ہوگی؟ فرمایا جمعہ کے دن دیکھ لو، جو پہلی صف میں ہوگا قیامت کے رب کے دیدار میں بھی وہ پہلی صف میں ہوگا۔ آؤ جمعے کو پہلے وقت سے پہلے آتے ہیں، اللہ ہر قدم پر جمعے والے دن 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی رات کی تہجدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے عطا کرتا ہے۔ وہ گھر سے چل کے آ تو صحیح اللہ کے گھر، اور کسی اور کے گھر نہیں آ رہا، اس مالک و خالق کے گھر آ رہا ہے، جس خالق نے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ آئیے اس گھر میں آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔